بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس کا سروے اگر ضروری ہے تو دوسرے تعلیمی اداروں کا سروے ضروری کیوں نہیں؟ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارا اعتراض موجودہ حالات میں فرقہ پرست ذہنیت کے سلسلے میں ہے، مدارس کا سروے کرانے کے حکم پر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات آج یہاں نیوز ایجنسیوں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں پچھلے کچھ برسوں کے دوران فرقہ پرست طاقتوں نے جس طرح نفرت کا ماحول قائم کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں حکومت کا جو کردار رہا ہے، اس کے پیش نظر مسلمان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس وقت ہر پالیسی اس کے وجود کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس فرقہ پرستوں کی آنکھ کے کانٹے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی نیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ مدارس کے نظام کو درست کرنے کی بات اپنی جگہ، لیکن ہمیں ان کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا کیونکہ یہ مدارس قوم کی شاہراہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے دینی اداروں کو دستور میں دیے گئے حق کی بنیاد پر چلنے دیا جائے، لیکن فرقہ پرست انہیں ختم کرنے کی ناپاک سازش میں مبتلا ہیں، مگر ہم انشاءاللہ انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ مدارس اسلامیہ کا وجود ملک کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے، جس پر مدارس کا 150 سالہ کردار گواہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دوسری طرف ریاست آسام میں مدرسوں کو یہ کہہ کر ڈھایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں اور بدامنی پھیلانے والی القاعدہ کے دفاتر بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے اتر پردیش میں جب تمام غیر منظور شدہ مدارس کا سروے کرانے کا سرکلر جاری ہوا ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خدشات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا سرکلر جاری کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، انہیں مطمئن کیا جانا چاہیے تھا۔ سرکار کی نیت پر شک کو کچھ اس لیے بھی تقویت مل رہی ہے کہ اتر پردیش میں بڑی تعداد میں غیر منظور شدہ دوسرے تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہیں۔ چنانچہ اگر غیر منظور شدہ مدارس کا سروے ضروری ہے تو دوسری غیر منظور شدہ تعلیمی اداروں کا سروے ضروری کیوں نہیں؟ سرکار کی نیت اگر درست ہے تو یہ امتیاز کیوں؟ مدارس کہاں ہیں، کس زمین پر قائم ہیں اور انہیں چلانے والے کون ہیں؟ اگر سروے کا مقصد یہی ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی غلط بات ہے۔ مسلمان تعاون کرنے کو تیار ہیں، یوں بھی مدارس کے دروازے تو ہمیشہ سے سب کے لیے کھلے ہیں، ان کے اندر چھپانے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ آئینہ کی طرح صاف ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ نے بے بنیاد الزام تراشی کر کے مدارس کے انہدام کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں اس کا ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ وہ قیامت تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ زبان سے آدمی تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی کہا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کانگریس کے دور میں بھی وزیر رہے ہیں، بی جے پی اقتدار میں آئی تو اس وقت بھی وزیر ہوئے، مگر اب جب کہ وہ خود وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، آسام کے مدارس انہیں القاعدہ کے دفاتر نظر آنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ وزیر تھے تب انہیں کہیں القاعدہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ایک اور سوال کے جواب میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت کی کہ مدرسوں میں خالص مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا اختیار ہمیں ملک کے آئین نے دیا ہے۔ آئین میں ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انہیں چلانے کا مکمل حق بھی دیا گیا ہے۔ مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے مدارس کے طلباء بھی ٹرینوں کو آگ لگاتے، دفتروں اور بسوں کو جلاتے اور سڑکوں پر نکل کر ہنگامہ آرائی کرتے، بلکہ وہ تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء جنہوں نے پچھلے دنوں کتنے ہی ٹرینوں میں آگ لگائی اور سڑکوں پر اتر کر پرتشدد ہنگامہ کیا، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ملک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اب دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی حال ہی میں یو پی کے وزیر اعلیٰ سہارنپور کے دورہ پر گئے تھے تو بعض فرقہ پرست حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہاں شیخ الہند کے نام پر جو میڈیکل کالج ہے اس کا نام بدل دیا جائے۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے یہ جواب دیا تھا کہ جس کے نام پر یہ کالج ہے وہ بہت بڑے مجاہد آزادی تھے۔ میں اس وقت بیمار تھا اور ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو ایک ستائشی خط لے کر انہیں اس کے لیے مبارکباد دوں،
کیونکہ انہوں نے اس تاریخی سچائی کا اعتراف کیا ہے۔ ایسے میں یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ الہند اگر ایک عظیم مجاہد آزادی تھے تو ان کے شاگرد اور علمی اولادوں کی اولادیں دیش ورودھی کیوں کر ہو سکتی ہیں، اور ان کے ذریعے قائم کیے گئے یہ مدارس دہشت گردی کے مرکز کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تاریخی سچ یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء اور اکابر ہی تھے جنہوں نے اس وقت ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا جب پوری قوم سو رہی تھی۔ اس کے لیے ہمارے علماء اور اکابرین نے قید و بند کی صعوبتیں ہی برداشت نہیں کی بلکہ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ آج ہمارے انہی اکابرین کے ذریعے لگائے گئے ان درختوں کو جڑ سے کاٹ دینے کی سازشیں آسام میں ہو رہی ہیں۔ ان کے اولادوں کو غدار اور ملک کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وہ لوگ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلے ملک کی لاکھوں ہزار کروڑ کی دولت سمیٹ کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ملک کے عام شہری غربت اور افلاس اور مہنگائی میں دب کر موت سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ملک کا اثاثہ لوٹ کر غیر ممالک میں عیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ دیش دروہی نہیں ہے؟ اور کیا یہ پتہ لگانے کی کوششیں نہیں ہوں گی کہ اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی گردنوں تک قانون کے ہاتھ اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔